السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سورنگی۔ ویورز، عمران خان نے آرمی چیف کے لیے پیغام بھیجا ہے، اور سمجھے لو لیٹر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ پیغام بھیجا ہے کہ آپ یعنی آرمی فوج اور آرمی چیف نیوٹرل ہو جائیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ ہمیں یعنی پی ٹی آئی کو اور فوج کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ 9 مئی کے ملزم، مرکزی کردار، ماسٹر مائنڈ جو ہے عمران خان، وہ کہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں۔ جو عمران خان موجودہ آرمی چیف کو حمود الرحمان کمیشن کی آڑ میں غدار قرار دے چکے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ جتنی کمپین انہوں نے چلائی، اور یہ جو حملے کیے 9 مئی کے، کتنی تنصیبات پر حملے کیے تھے، کور کمانڈر کا گھر جلایا، جی ایچ کیو پر حملہ کیا، پتہ نہیں کہاں کہاں حملہ کیا تھا، تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں فوج کے ساتھ نون لیگ لڑا رہی ہے۔ نون لیگ نے کہا تھا کہ جی ایچ کیو پہ حملہ کریں، نون لیگ نے کہا تھا آرمی چیف کو غدار قرار دیں۔ یہ معاملہ ہے کہ اب انہوں نے پیغام بھیجا ہے جی۔ تو طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، طیب کے ساتھ ویلاگ پسند کر رہے ہیں، طیب لوگ اچھے ویوز بھی آ رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا طیب، خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، ہیں جی؟ بالکل۔ اب وہ آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں اب نیوٹرل ہو جائیں۔ بس دیکھیں ادا وقت کی بات ہے، کیونکہ جب اس نے نیوٹرل کہا کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اس ٹائم تحریک عدم اعتماد کا ٹائم تھا، اور چونکہ یہ فوج کی گود میں تھا، فوج نیوٹرل ہو گئی تھی، تو فوج نیوٹرل ہو گئی، تو یہ ان سے منت ترلے کر رہا تھا، باجوہ صاحب کو کہا رہا تھا کہ پلیز سیو می، انڈائریکٹلی گالیاں دے رہے تھے، کہہ رہا گالی ہے نا کہ پلیز سیو می، تو انہوں نے کہا کہ سوری ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ تو اس پہ پھر یہ تپ بھی گیا، اور اس کا حواس باختہ شخص ہے چونکہ، تو اس پہ پھر اس نے کہا کہ جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، نیوٹرل تو کوئی نہیں ہوتا، میر صادق، میر جعفر، غدار وطن، غدار پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا تھا فوج کو، ٹھیک ہے، فوج کے سربراہ کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اب چونکہ اس کو یہ پتہ چل گیا کہ اب اقتدار میں بھئی اس کے آنے کا راستہ، کیونکہ پتہ ہے کہ وہی ہے، لیکن اب معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ ادا میں آپ کے ویورز تک یہ پہنچانا چاہ رہا ہوں، وجہ پتہ کیا ہے؟ جو خان صاحب کے انٹرنیشنل ہینڈلر ہیں، ٹھیک ہے، جو ماسٹرز ہیں، جس کی یہ پراکسی ہے، آج مودی بھی اپنی اسی پراکسی کی کہ اس نے ذکر کیا، تو یہ جو پراکسی ہے خان صاحب، کیونکہ میں اس وجہ سے اس کو پراکسی کہہ رہا ہوں کہ انڈیا اور اسرائیل کی فنڈنگ ہے اس کے پیچھے، اور پھر گولڈ سمتھ پروجیکٹ، چونکہ یہ گولڈ سمتھ خاندان کا داماد ہے، اور اس کے بیٹے ابھی تک وہی گولڈ سمتھ فیملی پال رہی ہے، اور وہ گولڈ سمتھ فیملی جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو ہے غزہ کے اندر بے گناہ فلسطینیوں کی جینوسائیڈ میں، اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو پروجیکٹ ہے، گریٹر اسرائیل کا جو پروجیکٹ ہے، اب گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے، تو گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ پاکستان بھی شامل ہے۔ اس حوالے سے ایک میپ جو ہے امریکن یہودی جرنلسٹ کا، امریکن یہودی جرنل کا ڈرا کیا ہوا، بلڈ بارڈرز میپ کہتے ہیں۔ تو بلڈ بارڈرز میپ میں جب ہم پاکستان کا نقشہ دیکھتے ہیں، وہ گریٹر اسرائیل کے وجود کے لیے کہ پاکستان کا نقشہ دیکھتے ہیں، تو ہمارا بلوچستان نہیں ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، ہمارا یہ کے پی کے والا ریجن بھی جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ تو اب وہ جو انٹرنیشنل وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ زائونسٹ رجیم ہے، اور وہ ساری چیزیں انہوں نے اس کو کا اطلاق پاکستان پہ تو کرنا ہے، تو پاکستان میں ان کے لیے ان کا جو پراکسی ہے، جو ان کا مورا ہے، جو پپیٹ ہے، وہ خان صاحب ہے۔ اب خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ انا کو چھوڑ، معافیاں تلافیاں کر، اقتدار میں ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ جو میں سمجھ رہا ہوں اصل کہانی یہ ہے کہ وہ گولڈ سمتھ پروجیکٹ اتنا تو کارگر ہے کہ عدلیہ بھی بہت حد تک مینیج ہو چکی ہے، ایویں تو مینیج نہیں ہوتی، سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے، عدلیہ بھی مینیج ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے فوج کو مینیج کرو، لیکن فوج کی آپ نے ریڈ لائنیں کراس کی ہوئی ہیں، تو معافیاں تلافیاں کرو یا پاؤں پڑو یا جو بھی کرو، تو یہ اس سلسلے میں، یہ محبت برے خطوط ایویں نہیں لکھے جا رہے، یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے اس کے ساتھ کہ اب اس کو یہ پتہ ہے کہ عدالتی محاذ پہ اس کی تو سہولت کاری ہو چکی، اور دوسرا ایک معاملہ چل رہا ہے الیکشن کا، کیونکہ جب اس نے فوج کو کہا کہ نیوٹرل ہو جاؤ، ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ عوام الیکشن کی تیاری کرے۔ تو
فوج نیوٹرل والی بات ہم نے کر لی. اب الیکشن کی تیاری سے کیا مراد ہے؟ الیکشن کی تیاری سے مراد یہ ہے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اب دوبارہ الیکشن ہو, اور یہ جو الیکشن ہو چکے ہیں یہ عدالتوں کے ذریعے ہی ان کو نل اینڈ وائڈ قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ بالکل آپ ٹھیک پہنچے. اکتوبر میں قاضی صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اور یہ نومبر کا کہہ رہے ہیں نا, بالکل ٹائم لائن بھی فکس ہو رہی ہے. اور پھر ان کی بہت حد تک وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وے آؤٹ, وہ ڈرا بھی ہو چکا ہے. وے آؤٹ کیا ڈرا ہوا ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں ہمارے معزز جج ایک جسٹس اطہر منالہ صاحب نے ایک نوٹ لکھا. اب نوٹ مخصوص نشستوں کا کیس تھا, اس میں نوٹ میں انہوں نے پورے الیکشن پروسیس پہ سوال اٹھا دیے, ٹھیک ہے, اور وہ جو خان بات کرتا ہے وہ اسی ٹائپ کا نوٹ تھا. تو وہ نوٹ جب جج کی جانب سے لکھا جاتا ہے تو اس پہ آج کو نوٹس اور یہ بہت ساری کاروائیاں ہوتی رہی ہیں, تو قاضی صاحب تو لے نہیں سکتے. تو اب یہ ہے کہ قاضی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے, یہ نوٹ ججز کمیٹی کو پٹ ہوگا, اور ججز کمیٹی پاسبل ہے کہ اس نوٹ کی بیس کے اوپر یا پھر طریق انصاف بھی کوئی اپلیکیشن ڈال دے الیکشن پروسیس کے اوپر 184(3) کے تحت. تو پھر اس پہ اس کو یہ امید نظر آ گئی کہ شاید جو میں فریق نہیں تھا مخصوص نشستوں کے اندر, مجھے جو مخصوص نشستیں دے سکتی ہے تو وہ ارلی وہ مطلب الیکشن کا بھی انعقاد وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ابھی تک جو کچھ کر چکے ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی. عمران خان انٹرنیشنل اخبارات میں آرٹیکلز لکھ چکے ہیں فوج کے خلاف, سوشل میڈیا کو ایکٹیو اس انداز میں کہ انی مچائی ہوئی تھی فوج کے خلاف, غدار قرار دیتا رہا ہے, فوج کو پریشرائز کرنے کا طریقہ تھا. تو اس کو اور یہ جو حملے ہیں 9 مئی کے, معافی بھی نہیں مانگی ابھی تک. تو ان کے ساتھ فوج کے پاس کوئی گنجائش ہے ابھی دوبارہ پی ٹی آئی کو گود لینے کی؟ ملٹری اسٹریٹجیز کو دیکھا جائے, ملٹری اسٹریٹجیز کے اندر ایک چیز مانی جاتی ہے کہ وہ غداری اور بغاوت کو ناقابل معافی جرم سمجھتی ہیں. صحیح, باقی سارے جرم معاف ہو سکتے ہیں. یہ صرف میں پاک فوج کی بات نہیں کر رہا, اوورآل پوری ورلڈ کے اندر کوئی طریق اٹھا لیں, ورلڈ کی ہسٹری اٹھا لیں یا فوجی اصطلاحات اٹھا لیں, پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. باغیوں کو اور غداروں کو جو ہے کہتے ہیں گنجائش نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں, تو جیسے آپ نے کہا یہاں پہ تو اس نے تمام حدیں کراس کر لی ہیں. مطلب ایک گنجائش ہوتی ہے نا, وہ بھی اس نے دیکھا, اس نے اپنے پاؤں خود کاٹے. یعنی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو ڈائریکٹ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ فلاں جنرل کے خلاف میرا مقدمہ کاٹو, FIR کاٹو, جی اس نے مجھے مروایا ہے, یہ مروانے کی کوشش کی. وہ جو گولیاں اور وہ سارے ڈرامے بازیاں کرتا رہا تھا. اور اپنے جو سپہ سالار ہے فوج کا, اپنے حافظ صاحب, ان کے خلاف آپ نے خود بتایا کہ کیا کچھ اس نے نہیں کیا, اور آرمی چیف کی تعیناتی کے وقت جو کچھ کیا تھا. اچھا, اگر یہ کسی ایک انڈیویجول کے خلاف ہوتا, ٹھیک ہے, جنرل فیصل نصیر کے خلاف ہوتا, حافظ صاحب کے خلاف ہوتا, کسی بھی ایک شخصیت کے خلاف ہوتا, کسی فرد کے خلاف ہوتا, تو وہ مسئلہ نہیں ہے. وہ اگرچہ مسئلہ تو ہے لیکن وہ ایک انڈیویجول میٹر ہوتا ہے, وہ بندہ اگنور. لیکن اس نے تو پورے ادارے کے خلاف ایسا کیا. دیکھیں شہداء کی تو ان کی ہے. اب اگر یہ موجودہ یہ ادارے والے معاف بھی کریں تو وہ جو شہید ہیں یا ان کی فیملیاں ہیں وہ تو معاف نہیں کریں گے. وہ جو ہیلی کاپٹر گرا تھا بلوچستان میں, جنرل کون سے تھے ہمارے سندھی جونے جو تھے, سمرو تھے. ہاں, وہ ایک جنرل تھے جو سرفراز, ہاں سرفراز تھے نا, جنرل سرفراز, جو اس میں تو جنرل سرفراز ان پہ کتنی کمپین چلائی تھی انہوں نے. اس سے بھی آگے بڑھ کے 250 کے قریب فوجی تنصیبات پہ سانیہ 9 مئی کو ہوا, ٹھیک ہے, اٹیکس کیے گئے, ٹھیک ہے. اب وہ ادارے پہ براہ راست حملہ تھا, اور پھر ادارے کا کور جو ہے, ادارے کا جو مرکز ہے, جو سینٹر ہے, وہ ہمارے راولپنڈی میں GHQ کہلاتا ہے. اب GHQ میں بھی انٹر ہوئے, GHQ میں بھی بلوائی گئے, اور جو کچھ کیا ایک سمبل ہوتا ہے, کسی بھی ادارے کی رسپیکٹ ہوتی ہے نا. سپریم کورٹ کا ہر ادارے کا ایک سمبل ہے, لوگو ٹائپ. تو ہماری فوج کا جو وہ گرین کے اوپر 2 تلواریں بنی ہوئی ہوتی ہیں, وہ GHQ کے گیٹ کے اوپر نصب تھا. تو اس کو جس طریقے سے توڑ کے اکھاڑ کے پھینکا گیا, وہ صرف ایک کاغذ, ایک چیز نہیں تھی کہ اٹھا کے پھینک دو, وہ یہ تھا کہ آپ پوری کی پوری فوج کی توہین, جس طرح کسی معزز کی پگڑی اتار کے. ہاں, اب جس بھی فوجی کے شولڈر کے اوپر وہ کوٹ آف آرم لگا ہوا ہے, جس کی توہین کی ہے, وہ فوجی تو کبھی نہیں بھولے گا کہ یار بابا انتہا کر دی ہوئی ہے نا. تو ان کے لیے گنجائش نہیں ہو سکتی, اس کے لیے گنجائش نہیں ہو سکتی. ادارے میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ چاہیں بھی تو بھی گنجائش نہیں بن سکتی, جو حقیقت ہے. تو اسی وجہ سے یہ اپنی اٹیمپٹ میں ضرور ہے, لیکن اب بات یہ ہے کہ جب آپ, چلو غلطیاں ہو جاتی ہیں, اگر آپ
خلوص سے نیت سے بھی کرتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو اگر معافی عدلیہ مانگنی چلو پڑتی ہے۔ ادھر سے گنجائش نہ ملے چاہے منت کر لے تو کرتا ہے جب بھی ضرورت پڑتی ہے، پھر وہ اب اگر یہ لو لیٹر کا ریسپانس اچھا نہیں آیا تو دیکھنا 2-4 دن کے بعد گالیاں شروع کر دیں گے پھر۔ وہی تو یو ٹرن، یہ تو صبح جو بات کرتا ہے شام کو اس پہ قائم ہی نہیں ہوتا۔ وہ اس دن کہا میڈیا سے ٹاک میں کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں، کارکنوں کو کہا تھا کہ جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کرنا، لیکن میں نے ہنگامہ آرائی کے لیے تشدد کے لیے نہیں کہا تھا۔ دوسرے دن ہی ٹویٹ کیا کہ میں نے کب کہا تھا۔ بس وہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ جھوٹ والی مشین عدلیہ ہے۔ جھوٹ والی مشین، جھوٹ بولنے والی مشین، آج بھی ہم نے نام لے لیا، بھول جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، عدلیہ سے اس جھوٹ ایجاد کرنے والی مشین کو الیکشن موجودہ جو ہوئے، یہ کل عدم قرار دے کر اسمبلیاں توڑنے اور پھر دوبارہ الیکشن کا کوئی ریلیف آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پارلیمنٹ کیا کرے گی، مطلب فوج کیا کرے گی، اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی؟ صحیح منصور علی شاہ کے ہوتے ہوئے تو مجھے نظر نہیں آتا جتنا میں ان کو جانتا ہوں، اگر کیونکہ وہ تو بھگوڑا کہہ چکے ہیں جب اسمبلی توڑی تھی عمران خان نے۔ صحیح جو ہے وہ بہت حد تک پارلیمان کی بالادستی پہ بلیو رکھنے والے شخص ہیں اور وہ اس کو کسی قسم کا اس ٹائپ کا ریلیف نہیں دیں گے۔ اگر جو ریلیف ان کو ملا بھی ہے یہ مخصوص نشستوں میں تو اس میں کچھ اور ریزنز وجوہات تھیں جو ہو سکتا ہے کہ صحیح کے ذہن میں کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے وہ کسی حد تک تو تفصیلی فیصلے میں لکھیں گے تو وہ لکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو اٹیمپٹس ہو رہی ہیں یا جو اطہر من اللہ صاحب نے یہ اٹیمپٹ کی، اگر اب دیکھیں تو اطہر من اللہ صاحب تو بہت کلوز ہے ویسے منصور علی شاہ صاحب کے، لیکن ہو سکتا ہے وہ اس کو قائل کر لیں، لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ نوٹ تو اطہر من اللہ نے پٹ کیا ہوا ہے نا الیکشن کے متعلق، وے آؤٹ تو انہوں نے دیا ہوا ہے عدلیہ کے اندر بھی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ صحیح ایسا کریں گے۔ اگر صحیح ایسا کرتے ہیں تو پورا کا پورے پارلیمانی نظام اور اس کی وجہ سے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا کیا نام ہے ان کا، نواب نصر اللہ خان صاحب کہا کرتے تھے کہ بدترین یعنی کہ آمریت نہیں، روشن ترین آمریت سے بدترین جمہوریت بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لولی لنگڑی جیسی بھی بہترین آمریت سے بدترین جمہوریت بہتر ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے۔ تو صحیح بھی اسی چیز پہ بلیو کرنے والے ہیں، تو اس وجہ سے منصور علی شاہ صاحب، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اچھا ایک اور بات بتائیں، ایک اور بات، اگر فرض کریں پی ٹی آئی درخواست لے جاتی ہے یا نوٹ پہ اطہر من اللہ صاحب کے نوٹ پہ کوئی کارروائی ہوتی ہے اور الیکشن کالعدم قرار دیا جاتا ہے، یہ 2024 کا نئے الیکشن کا حکم دیا جاتا ہے، پارلیمان ختم کر دیتے ہیں، تو بندیال صاحب کے دور میں سپریم کورٹ فیصلے دیتی تھی اور پارلیمان قرارداد منظور کر کے اس کو ریجیکٹ کر دیتی تھی، مسترد کر دیتی تھی، بھائی نہیں عمل درآمد کرنا ہم نے، تو پارلیمنٹ کے پاس آپشن تو ہے ویسے۔ بات یہ ہے کہ پارلیمان تو سپریم ہے، سپریم کورٹ تو سپریم نہیں ہے۔ یس یو آر رائٹ، اور پارلیمان کو ختم تو یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، فیصلہ بے شک دے سکتے ہیں، فیصلہ جو بھی دے، اب وہ اسمبلی تحلیل کرنا کا جو اختیار ہوتا ہے وہ وزیر اعظم اور صدر کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کے پاس ہے نہیں، تو اس وجہ سے یہ فیصلہ جو بھی دیں وہ تو ان کی خواہش پوری نہیں ہو سکے گی۔ مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے، تو اس وجہ سے اور زرداری جو بیٹھا ہے نا، زرداری صاحب ہیں، یہ 3 اسمبلیوں نے جو مدت پوری کی ہے نا، اس کا کریڈٹ زرداری صاحب کو جاتا ہے، تو یہ چوتھا بھی انہیں کو۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ جب رخصت ہو رہے تھے پچھلی ٹرم میں ایوان صدر سے، تو انہوں نے اینکرز کو بلایا تھا اور بعد میں ہم صحافیوں کو بلایا تھا، رپورٹروں کو، تو اینکرز کے ساتھ جو انہوں نے بات کی تھی وہ سارے اینکروں نے بیپر دیے تھے، مجھے یاد ہے، حامد میر وغیرہ سب تھے، تو اس میں زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میری جیسی تیسی حکومت نے اور پارلیمان نے مدت پوری کر لی ہے پہلی، میں چاہتا ہوں 3 کم از کم پارلیمان اسمبلیاں جو ہے نا مدت پوری کریں، اس کے بعد یہ نظام پھر آمریت کے خطرات ٹلیں گے۔ تو اب آمریت کے خطرات تو بہت حد تک ٹل گئے ہیں، لیکن جمہوریت کمزور ہوئی ہے، وہ
اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی وجہ عمران سے، پروجیکٹ کی وجہ سے عمران جمہوریت پروجیکٹ، کمزور ہوئی، وہ انٹرنیشنل سازش، عمران پروجیکٹ کی وجہ سے جمہوریت کمزور ہوئی، عمران پروجیکٹ کی وجہ سے نظام انصاف کمزور ہوا، عمران پروجیکٹ کی وجہ سے ریاست کمزور ہوئی، عمران پروجیکٹ کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ فوج خود کمزور ہوئی، عمران پروجیکٹ کی وجہ سے ہماری معیشت خراب ہوئی، تباہ ہوئی، دیوالیہ ہونے والا، عمران پروجیکٹ کی وجہ سے عالمی سطح پر بدنام کیا اس نے، ہمارا انٹرنیشنل امیج، اور ہم آئسولیٹ ہونے کی اٹیمپٹ میں آ گئے تھے. تو یہ تو سارا کچھ اسی کا ہے، اور اسی کا ہی کفارہ فوج عمران پروجیکٹ میں ہماری نئی نسل تباہ ہو گئی، اور بد اخلاق ہو گئی، اور انہوں نے سیاست کو گندا کر دیا، بالکل جمہوریت کو، پارلیمان کو چڈیاں ٹانگ کے بیٹھے ہوئے، جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ریاست، لعنتیں بھیجتے رہے پارلیمنٹ پہ، اب وہ سارے کفارہ ادا کر رہے ہیں ماں سوائے جوڈیشری کے. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے، صرف عدالت ان کے ساتھ کھڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ کفارہ ادا کر رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، فوج کفارہ ادا کر رہی ہے، ISI کفارہ ادا کر رہی ہے. ٹھیک ہے، جو سیاستدانوں سے غلطیاں ہوئی وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنا کفارہ، چاہے ان اداروں میں کالی بھیڑیاں موجود ہوں گی، کالی بھیڑیں موجود ہوں گی جو ان کو سپورٹ کر رہی ہوں گی، لیکن بطور ادارہ کفارہ ادا کر رہے ہیں. فوج. مجھے عدلیہ کی بڑی افسوس ہوتا ہے کہ عدلیہ کے اندر تو عمران پروجیکٹ کے ججز نے کیا ہوا ہے، مسلخ ہے، معاملہ تو وہاں پہ خراب ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، اب اس کو تھوک میں ریلیف ملتے ہیں، باقی زرداری کے کیسے سے، نواز شریف کیسے تھوک پہ ریلیف، اس کمال کے ریلیف کے بھائی یہ جتنے مقدمات ہیں یہ ختم، اور ان میں ضمانت، اور جو آئندہ آنے والے دنوں میں دائر کیے جائیں گے ان میں بھی ایڈوانس میں ضمانت دے دیتے ہیں. بالکل. تو اس سے زیادہ کیا ریلیف مل سکتا ہے؟ اسی وجہ سے ہمارے لیے ابھی مسئلہ صرف یہی ہے کہ عدالتی محاذ کے اوپر. یہ میں آپ کو بتاؤں، عدالت میں تو چھٹی ہے فی الحال، قاضی صاحب چھٹیوں میں ریٹائر ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ 12 ستمبر کو عدالتی چھٹیاں ختم ہوں گی، نیا جوڈیشل ایئر ہوگا، تو یہ قاضی صاحب اکتوبر میں، 26 اکتوبر کو. اچھا، تو یہ بتائیں جب چھٹیاں ختم ہوں گی تو مجھے کچھ سین الگ سا بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اداروں کے درمیان. کوئی اوپر نیچے چیزیں ہو سکتی ہیں بہت حد تک، کیونکہ قاضی صاحب نے جو خط لکھا ہے، نوٹ لکھا ہے اطہر من اللہ صاحب کے خلاف، وہ تو پوری چارج شیٹ ہے. وہ چارج شیٹ ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ چونکہ تو اس طرح کے معاملات اور بھی تو عمران پروجیکٹ والے ججز کے ہو سکتے ہیں. مستقبل کے 2 چیف جسٹس ہاں، وہ اطہر من اللہ کے کلاس فیلو ہیں، بلکہ کلاس فیلو مین کے کون سے چیمبر فیلو ہیں، کون سے، اور وہ اکٹھے پریکٹس کیا کرتے یہ منصور علی شاہ بھی، منصور علی شاہ اور غالباً ہے جسٹس یحییٰ خان افریدی. اوکے، ٹھیک ہے، اور دونوں اس پروسیس کا حصہ ہوں گے. اگر جس پروسیس سے اس کو اگر اطہر من اللہ کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہوتی ہے تو وہ مشکل ہی ہے. کیونکہ افریدی شاہ وہ جو اس نے اپنا ایک بتایا تھا نا کہ ہمارا لا چیمبر تھا، تو ان تینوں ججز نے، یا اس ٹائم یہ وکلا تھے، ان تینوں کا ہی لا چیمبر تھا. تو وہ چیمبر ویسے آج کل اٹارنی جنرل صاحب چلا رہے ہیں، یہ بھی نون لیگ حکومت کو سوچنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ اس وجہ سے اطہر من اللہ کے خلاف ہمیں کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ ہے کہ ہم حق اور سچ بات بتا سکتے ہیں، اور اطہر من اللہ صاحب سے بھی یہ کہہ سکتے ہیں، آپ بڑے ہیومن رائٹس اپنے آپ کو ڈیفینڈر کہتے ہیں، خدا کا خوف کریں، آپ جج بنے اور پولیٹیکلی جو ہے نا وہ میرا بھی بڑا اچھا تعلق رہا ہے جب وکیل تھے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنی کریڈیبلٹی بھی کھو رہے ہیں اور ختم ہو رہے ہیں، آپ کو وہ جو حیثیت تھی. یہ افتخار محمد چودھری کی بحالی کی تحریک میں ان کے ترجمان ہوا کرتے تھے نا اطہر من اللہ صاحب، اور یہ اس وقت بہت اچھا ان کا ایک امیج ان کے بارے میں بہت بڑا اچھی ساکھ ان کی رہی ہے. یہ عمران پروجیکٹ کے چکر میں اپنے آپ کو ضائع کر وہ جب میں تو اکثر ایک انڈیویجول بات کرتا ہوں، لیکن اس کے اطہر من اللہ صاحب کے بارے میں نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص جو تھیاپے کا شکار ہوتا ہے پھر اس کا فہم ادراک ایسا ہی ہے. چلیں، بہت شکریہ طیب، بہت شکریہ ویورز. طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.